گردے کی پتھری جو ہے یہ ہمارے غلط طرز کی زندگی اور غلط قسم کے جو ہم کھانے کی عادات اپناتے ہیں، تو اس عادات کے نتیجے میں جو ہے ہمارے جسم سے فضلے کا اخراج ہوتا ہے، وہ اس عمل کو متاثر کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے گردے کی پتھری جو ہے یہ تقریباً ایک عام مسئلہ بن چکی ہے۔ اس وجہ سے مریض کو ناقابل برداشت جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے گردے کی پتھری ہے کیا؟ گردے کی پتھری جو ہے وہ جسم سے خارج ہونے والے فضلے میں شامل جو معدنیات ہوتی ہیں وہ گردوں میں جمع ہوتے اور اس معدنیات کے ساتھ جو ہے نا وہ یورک ایسڈ اور کیلشیم بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور پتھری بننے کی ایک وجہ پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی یا کم سائریٹس ہوتی ہے۔ اور یہ پتھری بنتی کیوں ہے؟ پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار میں جو یہ اضافہ ہوتا ہے تو اس کی جو مقدار گردے کی پتھری کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ سائریٹس گردے کی پتھری کی تشکیل کو روکنے کے جو ہے نا وہ پورے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسی لیے پتھر بنانے اور پتھری کو روکنے والے عناصر کا توازن جو ہے وہ برقرار رہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے پیشاب میں پہلے سے ہی کیلشیم کی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اب وہ چاہے کھانے والی چیز ہو یا پھر پینے والی، یہ دونوں جو ہے وہ اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ سائریٹس جو ہے وہ پتھری کی شکل کو روکنے میں مدد تو کرتا ہے۔ جب ہم ایسے کھانے کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر انسانی جسم سے فضلے کا اخراج ہوتا ہے، اور جب یہ فضلے کا اخراج ہوتا ہے تو پھر اس کے اخراج جو ہے نا وہ اس عمل کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی اس حوالے سے گردے کی پتھری ایک عام مسئلہ بن چکی ہے۔ اس وجہ سے مریض کو جو ہے وہ ناقابل برداشت کا تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو پہلا ہمارا سوال ہے کہ گردے کی پتھری کیا ہے؟ گردے کی پتھری جسم سے خارج ہونے والے فضلے میں شامل معدنیات اور اس کے گردوں میں جمع ہونے والے یورک ایسڈ اور کیلشیم یہ اسے بنتی ہے۔ اور پتھری بننے کی ایک وجہ پیشاب میں یورک ایسڈ کی زیادتی یا کم سائریٹس ہو سکتی ہے۔ اب یہ پتھری بنتی کیوں ہے؟ پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار میں جب اضافہ ہوتا ہے یا سائریٹس کی کمی ہوتی ہے تو اس سے گردوں میں پتھری بننا شروع ہوتی ہے، یہ اس کا سبب ہوتی ہے۔ سائریٹس گردے کی پتھری کی جو تشکیل ہے، جو بننے کا اس کا عمل ہے، یہ اس کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے پتھر بنانے اور یا پھر پتھری کو روکنے والے جو عناصر کا توازن ہے نا وہ برقرار رہنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے جو پیشاب ہے اس میں پہلے سے ہی کیلشیم کافی مقدار میں ہوتا ہے، کیونکہ جس قسم کے ہم کھانے کھا رہے ہوتے ہیں یا مشروب پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمارے اس کھانے اور پینے کی وجہ سے یہ پتھری نہ بن پائے۔ اچھا، جو اسے نیکسٹ ہمارا یہ تھا کہ اس کی علامتیں کون سی ہیں، جو ہمارا کویسچن تھا، تو زیادہ تر مریضوں میں اس کی کوئی علامتیں ایسی کوئی ظاہر تو نہیں ہوتی کہ جس سے اسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ گردوں کی پتھری کا جو ہے وہ ایشو نہ بن جائے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا کویسچن تھا کہ اس کی علامتیں کون سی ہیں، تو زیادہ تر مریضوں میں کوئی علامت ایسے ظاہر نہیں ہوتی کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے گردوں میں جو ہے وہ پتھری بننا شروع ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی بن بھی جائے تو وہ پھر پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عمل میں بہت زیادہ وہ جو ہے تکلیف ہوتی ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے جو پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور کمر کی طرف جاتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پیشاب میں جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس کی علامتیں ہیں۔ اور اس کی اقسام کتنی ہیں یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ گردے میں بننے والی جو پتھری ہے نا وہ 4 طرح کی ہوتی ہے، جن میں یورک ایسڈ کی پتھری، سلفیٹ پتھر، ٹرگمس اور سسٹین کی پتھری۔ اور اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں گردے کی پتھری سے؟ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک جو ہے اس کو معمول پر لائیں
اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے خوراک میں ہم 5 گرام یا اس سے زیادہ جو ہے وہ نمک شامل نہ کریں۔ جو ہم سبزی کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سبزیاں اکثر ایسی ہوتی ہیں جو پروٹین سے وہ جو ہے بھرپور ہوتی ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ ہم زیادہ سبزیاں کھائیں، اور اس میں ہم یہ نان ویجیٹیبل کھانے کی بجائے جو ہے نا وہ پھر دالیں وغیرہ استعمال کریں، نہ کہ ہم کوئی ایسی ہم خوراک استعمال کریں کہ جس سے ہمیں اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور کس قسم کے کھانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس میں ہے چاکلیٹ، پالک، گری دار میوے، کاجو، بادام، پستہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اسے گردے کی جو پتھری ہے نا وہ اس کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن تاہم نمک یقینی طور پر گردے کی پتھری کا جو ہے نا وہ سب سے بڑی وجہ اور بڑا ذریعہ اس کا بنتی ہے۔ گردے کی پتھری کو کب سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی ہم آج اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ عام طور پر تقریباً 5 to 6 ملی میٹر کی پتھری جو ہے نا وہ مناسب علاج یعنی پیشاب کے ذریعے وہ جو ہے نکل جاتی ہے۔ تاہم اس دوران کچھ درد تو ہو سکتا ہے، لیکن پتھری زیادہ بڑی ہو تو پھر آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر علامت ظاہر ہو تو اسے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے، اس میں بڑے سائز کی پتھری نظر آ جاتی ہے۔ تاہم اگر مثانے میں پتھری ہو یا سائز میں چھوٹی ہو تو سی ٹی اسکین کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ پتھر کے جو تقریباً سائز اور مقامات کے لحاظ سے لیزر سرجری یا اوپن سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر تھوڑی ہو تو پھر وہ پیشاب کے ذریعے بھی جو ہے وہ نکل سکتی ہے، اس میں سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اسے ہم قدرتی طور پر تحلیل کیسے کر سکتے ہیں؟ پتھری کو تحلیل کرنے کے لیے خوراک اور باقاعدہ طور پر پانی پینا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مناسب مقدار میں نمک اور پانی کا استعمال کیا جائے تو اس کو تحلیل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پانی کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور پر گردوں سے جو ہے وہ خون سے اضافی پانی نکلنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم ایک اور بات ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ مردوں میں ہی گردوں کی پتھری بنتی ہے یا خواتین میں بھی اس کا ادراک ہوتا ہے؟ عورتوں کی نسبت جو ہے نا وہ مردوں میں اس کا رجحان وہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس حوالے سے کہ ایک تو زیادہ باہر رہتے ہیں، بازاری کھانا کھا لیتے ہیں، اور جسمانی مشقت اور پسینے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اور اس کے علاوہ لوگوں کا بدلتا ہوا جو طرز زندگی ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ دیر تک پیشاب نہیں کرتے یا پھر شفٹوں میں کام کرتے ہیں یا پھر زیادہ کا شکار رہتے ہیں، جبکہ گرم جگہوں پر کام کرنے والے لوگ جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے وہ بھی اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا یہ پتھری دوبارہ بن سکتی ہے؟ پتھری جب ایک بار بن جاتی ہے تو پھر اس کا دوبارہ بننے کے امکان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بار جب یہ جسم سے نکل جائے تو آپ کو یہ فکر نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ واپس نہیں بنے گی، بلکہ ایسے مریض جن کے گردوں میں اکثر پتھری بن جاتی ہے تو ان کے گردے فیل ہونے کے جو ہے وہ امکانات بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ علاج کا بنیادی مقصد پتھری بننے کی وجہ تلاش کرنا ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ اس کی جو ہے بننے کے عمل کو روک نہیں سکتے جب تک کہ آپ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق یا پھر اپنے جو روزمرہ کی بنیادی ضرورتوں میں کھانے یا پینے کی چیزیں ہیں اس کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ اور یہ کس قسم کے افراد ہیں جن کو پتھری بننے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، مطلب کس عمر کے افراد ہو؟ تو پہلے تو صرف 40 یا اس سے زیادہ کی عمر لوگوں میں یہ بیماری دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن حالیہ برسوں میں نوجوان مرد اور خواتین بھی جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ انسان کو اپنی صحت مند اور اچھی لائف گزارنے کے لیے اسے میڈیکل کے مطابق ہر 6 ماہ کے بعد اپنی پوری باڈی کا جو ہے نا وہ
ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، جس سے انسان کے جسم میں کوئی بھی ایسی غیر معمولی تبدیلی رونما ہو تو وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے اور بر وقت جو ہے وہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔